وہ پیغمبر، کیا وہ رحمت للعالمین پیغمبر، کیا وہ توحید کے تمام تر عقائد کو پختہ کرنے والا پیغمبر، توحید کے علم کو بلند کرنے والا پیغمبر، شرک کی جڑوں کو کاٹنے والا پیغمبر، شرک کے جراثیم کو دلوں سے نکال کر توحید کے عقائد کو پختہ کرنے والا پیغمبر، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے دجال بارشیں برسائے گا؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کھیتیاں اگائے گا؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ نہیں میرے پیارے پیغمبر، یہ میرے پیارے پیغمبر کی ذات پر بہتان ہے، میرے پیارے پیغمبر کی ذات پر الزام ہے، میرے پیارے پیغمبر کی ذات پر یہ یقیناً سری جھوٹ ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے پیغمبر کا کوئی قول، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی تقریر، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی تصویب، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی تنویر، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی تفسیر، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی تفہیم، میرے پیارے پیغمبر کی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ آپ مبین قرآن تھے، آپ مبلغ قرآن تھے، آپ مدرس قرآن تھے، آپ معلم قرآن تھے، آپ داعی قرآن تھے۔ میرے پیارے پیغمبر کی رات دن کی انتھک محنت قرآن کو بیان کرنے کی تھی۔ قرآن کے خلاف آپ نے ایک جملہ بھی، بلکہ لوگوں نے ایسی روایتیں کھڑی اور رسول اللہ کے ذمے لگایا، اللہ یعوذ باللہ رسول نے فرمایا ہے۔ اور میرے معزز سامعین آپ سوچیں، غور کریں، اور آج کل اس غلط اور جھوٹے عقائد کے اوپر، نظریات کے اوپر بڑے بڑے اجتماع اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر اس توحید کے عقیدے کو روکنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہم عقیدہ توحید کی خاطر اللہ پاک کی عظمت اور وحدانیت کے تحفظ کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت اور اس کے تحفظ کے لیے، خاص طور پر پیارے پیغمبر کی عظمت اور ان کے تحفظ اور ناموس کی خاطر ہم ہر میدان کے اندر تیار ہیں۔ اگر کوئی دجال کے اندر خدائی صفتیں مانتا ہے، دجال کے اندر خدائی کمالات مانتا ہے، تو آئے میدان کے اندر، جس جگہ بلائے، جس مقام پر بلائے، اور میرے معزز سامعین، قرآن کو یقیناً میزان بنایا جائے، قرآن کو فرقان مانا جائے، قرآن کو مہیمن مانا جائے، قرآن کو کسوٹی مانتے ہوئے ہم ہر میدان کے اندر اللہ کی وحدانیت کے تحفظ کے لیے، توحید کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، عصمت پیغمبر کے تحفظ کے لیے ہر آن ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ قرآن پاک ہے جو یہ ایسی دلیل ہے، الغالب، اللہ غالب، تو قرآن بھی کیا ہے؟ غالب ہے، اور یہ کبھی کسی میدان میں مغلوب ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، دو کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور کتنے بڑے بڑے ساحرین سامنے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنی ساری لاٹھیاں پھینکی ہے، انہوں نے اپنے سارے علوم سامنے رکھے ہیں، انہوں نے ساری کتابیں سامنے رکھی ہیں، گویا کہ یہ میدان اگرچہ اس مقام میں یہ سحر، جادو اور معجزے کے درمیان فرق، حق و باطل کے درمیان یہ میدان لگا گیا، اور یقین جانیے وہ ساحران لاٹھیاں اپنی پھینک رہے تھے، اپنی رسیاں پھینک رہے تھے، پیغمبر نے اپنا ایک عصا پھینکا، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا میدان صاف ہو گیا، اور سارے ساحرین فرعون کے جو جادوگر تھے مغلوب ہوئے، مغلوب ہو کر سجدہ، سجدے میں خرو، سجدہ، سجدے میں گر پڑے۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن بھی وہی لاٹھی ہے، قرآن جب میدان میں آئے گا، قرآن کی ایک آیت کا چکر ہی لگے گا صرف پورے میدان کے اندر، سارے تمام عقائد، نظریات باطلہ، روایات جھوٹی، یہ قرآن کی ایک آیت اپنے اندر ہڑپ کر کے ان کو ختم کر دے گی۔ قرآن کی آیت اتنی وزنی ہے، لیکن یہ وزن وہی معلوم اس کو محسوس ہوتا ہے، اسی کو پتہ لگتا ہے جو قرآن کی عظمت کو دل سے مانتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال میرے معزز سامعین، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، عاملۃ ناصبہ، بہت سارے لوگ تھکے ماندے ہیں، محنتیں کر 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 کے، رات دن جاگ کے، اور بڑی بڑی کانفرنسیں کر کے، بڑے بڑے اجتماع کر کے،
اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تو قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ دجال کے حوالے بارے میں بیان ہی نہیں کیا تھا، تو نے میرے اوپر بھی افترا کیا، میرے رسول پر بھی افترا کر کے آیا ہے۔ فمن اظلم ممن افترا اللہ کذبا، میں نے یہ آیت قرآن میں جا بجا بیان کی تھی، تیری نظریں نہیں ٹکتی تھی قرآن کی آیتوں پر، یہ میں نے قرآن میں منادی کی تھی جو رب پر جھوٹ بولتا ہے، رب کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے، فمن اظلم، کائنات کا سب سے بڑا ظالم بھی وہی ہے۔ اللہ پر جو جھوٹ باندھے، اللہ کے رسول پر جو جھوٹ باندھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اور دیکھو قرآن مقدس نے یہ واضح طور پر کئی مرتبہ یہ بات کی جا چکی ہے، انسان کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں کیا ہے۔ ایک ایسی ہستی اللہ بھیجیں کہ جو درختوں کو اگا دے، ان کے اوپر پھل بھی لگا دے، بادلوں کو حکم دے بارش برسا دے، مردے کو کہے زندہ ہو جا، میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے آرڈر سے زندہ ہو جا۔ یہ ہستی خدائی صفات سے متصف ہے، رب نے ایسی بات قرآن میں کی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر ایسی بات ہوتی اور اللہ نے بھیجنا ہوتا، قرآن خاموش نہ ہوتا۔ قرآن کی خاموشی، قرآن کا عدم ذکر یقیناً اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ عقیدہ افتراء اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑا گیا ہے، نبی پر بھی جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ایک بڑے اجتماع کے اندر میرا نام لے کر یہ عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اگر اس معاملے میں کچھ بات ہے تو پھر آئیے میدان کے اندر اور پہلے اس مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں کہ دجال کے اندر آپ خدائی صفات کس صورت میں مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، روایات میں جس طریقے سے ہے ویسے آپ مانتے ہیں، یا ما تحت الاسباب مانتے ہیں، ما فوق الاسباب مانتے ہیں۔ یہ ساری وضاحت ہونی چاہیے تاکہ توحید کا عقیدہ کلیئر اور صاف ہو جائے، اور کسی صورت میں توحید کے اندر کوئی دراڑ نہ آئے، شرک کے جراثیم ختم ہو جائیں۔ میرے معزز سامعین، ہم تو نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ شرک سمجھتے ہیں کہ کسی نبی ولی کو یہ خدائی اختیار دے دیے جائیں، ہم اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ کسی دجال کو ہم صفتیں دے دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقائد باطلہ سے بچائے اور عقائد حقہ کا پہرے دار بھی بنائے اور اس کی اشاعت کرنے والا بھی بنائے۔ اور یہ